إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یقیناً اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو اپنے آپ کو مومن اور صاحب ایمان کہتے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیو، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے. صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو، کسی کا ذکر کرنے کو. صلاۃ کہتے ہیں کہ کسی کو برکت عطا کرنا، کسی کے اوپر رحمت بھیجنا، یہ سارے صلاۃ کے معنی ہیں. کسی کی اچھی تعریف کرنا، اچھے لفظوں کے ساتھ تذکرہ کرنا. اس لیے عربی زبان میں نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ کی یاد بھی ہے، اللہ سے دعا بھی ہے، مناجات بھی ہیں، اللہ سے دعائیں بھی ہیں، اللہ سے التجائے بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمیدات، اللہ کی تکبیرات، ساری چیزیں صلاۃ کے اندر موجود ہیں. اور یہ لغوی معنی ہے صلاۃ کا، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے صلاۃ یعنی درود بھیجنے کا، یہ مختلف ہے. اللہ کی ذات کے حوالے سے، فرشتوں کی ذات کے حوالے سے، اور ہم جو بندے ہیں، جو انسان ہیں، ہماری ذات کے حوالے سے. اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی درود بھیجتے ہیں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عند الملأ الاعلی، اپنے فرشتوں کے پاس جو اللہ کے مقربین فرشتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں، آپ کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کے مقربین فرشتوں کے پاس اللہ کی ذات کے حوالے سے. یہ ہے اللہ کا صلاۃ بھیجنا. اور اللہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور فرشتوں کا درود بھیجنا یا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، رحمت اور برکت کی اللہ سے التجا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اور ہم جو انسان ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ اے اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل اور اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح اللہ تو نے اپنے پیغمبر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اور ان کی آل اولاد پر برکتیں رحمتیں نازل فرمائی۔ یہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں، ان اللہ سبحانہ وتعالی اخبر عبادہ بمنزلۃ نبیہ ورسولہ وعبدہ عندہ فی الملأ الاعلی، کہ اللہ پاک لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ کی کیا شان ہے، کہ آپ کی کیا عظمت ہے، آپ کا کیا مقام ہے اللہ رب العزت کے پاس اور اللہ کے مقرب فرشتوں کے پاس۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے مقربین فرشتوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں، یثنی علیہ عند الملائکۃ المقربین، جو مقرب اللہ کے قریبی فرشتے ہیں حاملین العرش، ان کے پاس اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما۔ اور اسی وقت اللہ ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں، ہم اس زمین پہ بسنے والے، یہ آسمانوں پہ اللہ رب العزت اور جو وہ فرشتے جو حول العرش ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ اور اسی موقع پہ اللہ ہمیں بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام بھیجو۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں جس طرح عالم علوی یعنی جو اللہ کے پاس عالم ہے، وہ جو دنیا ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح عالم سفلی کے اندر یہ جو دنیا ہے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور مالا الاعلیٰ بھی شامل ہو جائے اور دنیا والے بھی شامل ہو جائیں۔ کس عمل کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے عمل میں۔ اندازہ فرمائیں آپ یہ کیسا عظیم عمل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں، میں ساری حدیثیں عرض نہیں کر سکتا، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، فرمایا میری امت کے لوگوں تم میں سے اگر کوئی بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، فرمایا اللہ پاک اس ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر جو میری ذات پہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے 10 دفعہ جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ عشرہ مرہ، 10 مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُطَّتْ عَنْهُ 10 خَطِیئَاتٍ، اور اللہ 10 گناہ اس سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ پاک 10 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں، اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، یعنی اس کا رینک جو ہے، اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے 10 ٹائم۔ اور فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بِهَا 10 حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے نامہ عمل میں ایک دفعہ درود پڑھنے والے کے لیے کتنے انعامات ہیں، فرمایا اللہ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔
اللہ اکبر. ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت الترغیب و الترہیب امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے صحیح کہا ہے. اور یہ کتاب یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما طیب النفس. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، آپ کا موڈ بڑا اچھا تھا. طیب النفس، چہرہ انور جو ہے وہ تو بڑا ہی خوبصورت تھا، لیکن اور زیادہ خوبصورتی نظر آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اچھے موڈ کے اندر، یرا فی وجہہ البشر، رونق جو ہے چہرے کی، خوبصورتی جو ہے وہ دو چند ہو چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت اليوم طیب النفس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے آپ خوش ہیں، بڑا خوشگوار موڈ ہے آپ کا، بڑا اچھا آپ کے چہرے پہ رونق نظر آ رہی ہے، آپ بڑے تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، فریش نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ یہ جو اس وقت چمک نظر آ رہی ہے یہ کیسی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال اتانی آت من عند اللہ عز وجل، یہ حدیث میں آتا ہے من ربی عز وجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات جو ہے اللہ کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اور اس فرشتے نے اللہ کا ایک میسج آ کے مجھے دیا تھا، اللہ کا ایک پیغام دیا تھا. فقال، اس نے کہا تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیک من امتک صلاۃً، فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اگر کوئی امتی ایک مرتبہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے، صلی علیک صلاۃً، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات، اللہ اس درود ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور دوسری چیز وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اللہ 10 گناہ اس کے نامہ عمل سے صاف کر دیتے ہیں، ریموو کر دیے جاتے ہیں. اور تیسری چیز وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں. اور فرمایا پانچویں چیز وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهُ، اور اللہ پاک جس طرح یہ درود پڑھنے والا آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس درود پڑھنے والے کے اوپر درود بھیجتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. وہ اللہ یصلی علیکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے والے مومنوں، مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد، یصلی علیکم، اللہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے. اور اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آتا ہے، گمراہی کی طریقوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنیوں میں تمہیں لے آتا ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے. فرمایا یہ تو دنیا میں تمہیں اجر ملتا ہے نا، یہ تو دنیا میں تمہیں ریوارڈ ملتا ہے نا، اللہ کے پاس کیا ملنے والا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. دنیا میں میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھنے والوں، جب کل اللہ سے ملاقات ہوگی تو ہر طرف سے اللہ کی طرف سے سلامتی تمہارے اوپر نازل ہوگی. تحیتہم، اللہ کی طرف سے سلام ہوں گے. یوم یلقونہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے تمہارے لیے بڑا عظیم اور بڑا عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو، حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سنن ابو داود کی ایک اور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے میری امت کے افراد، اے میری امت کے لوگوں،
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو گریو یارڈ قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا, اور فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا. صلوا علی فإن صلاتکم, فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو, جب تم میرے اوپر درود بھیجتے ہو, صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارا پڑھا ہوا درود میرے سامنے پیش فرماتے ہیں. تمہارا درود جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے تو درود پڑھنے والے کے نام کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اس کے باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ فلان ابن فلان, یہ فلان کا بیٹا فلان جو ہے, اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ درود بھیجا ہے, اور یہ درود کا تحفہ اور گفٹ اور ہدیہ جو ہے وہ قبول فرمائیں. ہمارے بارے میں اکثر یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ درود کے منکر ہیں, یہ درود نہیں پڑھتے. اللہ کی قسم اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ ایسے ہی جھوٹ ہے جیسے اس وقت کوئی بندہ کہے کہ بار جو ہے وہ رات ہے, اسی طرح یہ جھوٹ ہے. حقیقت جو بات ہے کہ ہم کیسے درود پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں درود کا کیا مقام و مرتبہ ہے, یہ آپ دیکھیے. ہمارا درود جو ہے وہ درود ہے جو اللہ کے نبی سے ہمیں ملا ہے, اور اللہ کے نبی کو وہ درود اللہ سے ملا ہے. اور وہ کلمات جو اللہ نے چوز کیے ہیں اس امت کے لیے, وہ کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت اور زبان وحی نے اپنی امت کو سکھائے ہیں, ہم وہ درود پڑھتے ہیں اور اس درود کو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کا ٹارگٹ بتاتے ہیں کہ یہی ہمارا جینا ہے, یہی ہمارا مرنا ہے. ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہم اسے اپنا فرض عین سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں درود پڑھا جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لوگ یہ غلط بات کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے درود بنائے ہوئے ہیں. کسی نے درود کو شارٹ کر دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, سلام کو نکال دیا, برکت کو نکال دیا, ابراہیم خلیل اللہ کو اور آل ابراہیم خلیل اللہ کو نکال دیا, اور کسی نے اللہ سے التجا, دعا اور التماس کو نکال دیا. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, اللہ سے التجا کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اللہ سے التجا رہی نہیں, اور درود جو ہے امت کے افراد پہ تو دعا کی شکل میں فرض ہے. ہمیں حکم دیا گیا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو درود وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جو لوگوں کے بنائے ہوئے درود ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. ہمارے لیے کافی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا, وہی درود ہمارے لیے کافی ہے. اور وہ جب وہ درود کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا مقام ہے. حضرت ابی بن کعب, ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ, میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. فکم اجعل لک من صلاتی, یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں آپ کی ذات پہ. میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں, تو مجھے آپ بتائیں کہ دعا کرتے ہوئے کتنا جو ہے وہ درود پڑھا جائے اور کتنی اپنے لیے دعا مانگی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشیتا, جتنا چاہو. کہا یا رسول اللہ پھر ایسے کرتے ہیں 3 حصے اپنے لیے دعا کرتا ہوں, 1 حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن فَإِن زَدْتَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تو اسے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ ہاف آپ کی ذات پہ درود, ہاف میرے لیے دعا. فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ 3 حصے آپ کی ذات پہ درود, 1 حصہ اپنے لیے دعا. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ کر لو, وہ زیادہ بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ پھر ساری دعا کے وقت میں آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا, اپنے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اجعلوا کل صلاتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پورے وہ دعا کا جو وقت ہے, جو پیریڈ ہے, یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب,
اگر تو ایسا کر لے اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، پھر اللہ تیری ساری مرادیں بغیر مانگے ہی پوری کر دیں گے. تیرے لیے کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ہم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، رنج، الم کچھ باقی نہیں رہے گا. اللہ کی ذات تجھے مانگنے سے کافی ہو جائے گی. اور فرمایا پھر اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ ابن قیم کے استاد کون تھے؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی. سئل شیخنا، یعنی ہمارے شیخ امام ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا اس حدیث کی تفصیل میں، اس کی شرح میں، کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ اس کے اوپر درود بھیج رہے ہوتے ہیں. اور جس بندے پہ اللہ کی طرف سے درود نازل ہو رہا ہو، کیا اس کا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی الم، کوئی درد، کوئی تکلیف باقی رہتی ہے؟ اس کو مانگنے کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ وہ علیم بذات الصدور جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو، درود کے جو فوائد ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آسمان والے بھی درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی درود بھیج رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اور سارے عالم جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس عبادت کے اندر حالانکہ اللہ کی ذات پہ عبادت نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کا درود بھیجنا بھی مختلف ہے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ پاک ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ پاک تعریف کرتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں. فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعا، التجا اور سوال کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا، التجا، ریکویسٹ اور سوال کرتے ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں، یہ درود جو ہے یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور یہ درود جو ہے اس کی وجہ سے اللہ جو بھی دعا اللہ سے کی جائے اس دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. وہ دعا جو ہے اس کی قبولیت جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے. وہ اس کی قبولیت اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ جس دعا کے اندر اللہ کے نبی کی ذات پہ درود شامل ہو جائے وہ دعا جو ہے وہ آسمان کی وسطوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. یسعی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجنے سے اللہ پاک غم و ہم جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں، دکھ، غم سب دور ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ درود جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے امت کے حق، فرد کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم نے ادا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں مقام ملا، ہم خیر امت بنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے امتوں میں سے اس امت نے داخل ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ملنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہمیں ملٹی پلائی کر کے ریوارڈ دیا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے. تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے امت کے افراد کے اوپر کہ امت والے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجیں. اور کون سے موقع ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں درود پڑھنا ضروری ہے؟ بہت سے مواقع ہیں، لیکن ایک دو عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے جب فرض نماز یا نفل نماز یا سنت نماز کوئی بھی نماز پڑھی جائے، اس کے آخری تشہد کے اندر جب آدمی اتحیات میں بیٹھتا ہے وہاں درود کا پڑھنا فرض ہے. آخری تشہد میں درود کا پڑھنا نماز کا رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر درود نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود جو ہے یہ رکن نہیں، وہ غلط کہتے ہیں. درود جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ نماز کا رکن ہے آخری تشہد میں. ہاں اگر کوئی بندہ دوسرے تشہد میں
دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہے اتحیات کے ساتھ وہ ملا سکتا ہے، یہ اختیاری ہے، لیکن آخری تشہد میں یہ رکن ہے۔ اور اسی طریقے سے درود جو ہے وہ جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں اور وطر کی دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس میں آخر میں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وہاں درود پڑھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ درود پڑھنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ضروری ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے یا مسجد سے خارج ہوتا ہے، ان مواقع کے اوپر درود پڑھا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب کچھ لوگ بیٹھے اپنی گفتگو کے لیے کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں، تو وہ بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھی پڑھیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے جب مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، وہاں کثرت کے ساتھ دعا جو ہے کی جائے اور درود پڑھا جائے، اللہ سے مغفرت اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی بندہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کر خاص طور پہ دینی جو مجالس ہوتی ہیں وہاں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، وہاں درود پڑھا جائے۔ اور صبح و شام انسان اپنا یہ وظیفہ بنا لے، اپنا ورد بنا لے، اپنی زبان کا یہ ذکر بنا لے کہ صبح بھی اللہ کے نبی کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھے اور شام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھے۔ اور اذان کے بعد، اذان سننے کے بعد درود پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان سننے کے بعد وہ جو دعا ہے اذان کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھے۔ اور جب یہ درود پڑھتا ہے تو اس کو 2 چیزیں ملتی ہیں، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میری شفاعت جو ہے اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو فرمایا جو سننے والا ہے اس کے زبان سے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کے الفاظ اور کلمات جو ہیں وہ جاری ہو جائیں۔ اور فرمایا دنیا میں جانتے ہو کہ بڑے بڑے بخیل ہوتے ہیں، جی بڑے بڑے گریڈی لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جائے اور اس کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ آئیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ یا شافی الامراض اشفی امراضنا وامراض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا ناصر الاحزاب انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم کن لهم مؤیدا وحافظا وناصرا یا رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔